جب کوئی تم سے اختلاف کرتا ہے یا تم پر تنقید کرتا ہے تو تمہارے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر تم اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن جاتی ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ تم سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہو بلکہ تم ایک قطر ہو جس میں پورا سمندر ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا تک پہنچنے کا بہترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان نہ کرو جب تک اس سے چل نہ لو۔ معرفت کا نشان یہ ہے کہ اس میں خاموشی بہت ہو۔ اگر کسی وقت بات کرے تو ضرورت کے مطابق کرے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غرباء اور مساکین کو، دکھی اور بے سہارا کو۔ جب ضمیر غلامی کا عادی بن جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت کے ساتھ خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود غرض، جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اسے شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد سے جلد سدھارنے کی کوشش کرو، کیونکہ دیر کرنے سے عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں میں شرک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا تو بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ سفر کی بدولت ایک غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا۔ کامیابی صرف جھکنے سے نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔
اگر تمہارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ جب تمہیں زندگی مایوس لگنے لگے تو تم اپنے رب کے در پر بیٹھ جانا، اسے مانگنا، اسے کہنا، وہی تمہیں سنے گا اور وہی تمہیں دے گا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر وہ چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل ہو۔ کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔